वर्ल्ड लेप्रेसी डे है आज। लेप्रेसी का जो मर्ज़ है उसको उर्दू में कहते हैं जज़ाम का मर्ज़, और इस हवाले से मारी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर जो कि बहुत पुराना एक इदारा है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है इस हवाले से, और पाकिस्तान में उनके लेवल का काम इस बीमारी के हवाले से मेरे ख्याल में और कोई इदारा नहीं है कि जो कर रहा हो। तो आज इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मर्विन फ्रांसिस लोबो मौजूद हैं जो कि CEO हैं मारी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर के, और उनके साथ हैं डॉक्टर अली मुर्तज़ा साहब जो कि डायरेक्टर ट्रेनिंग हैं MALC के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बड़ा अहम दिन है आज, तो थोड़ा सा हमें मारी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में प्लीज़ बताएं। अगर मर्विन साहब आपसे हम शुरू करें। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मारी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर ये ग्रुप ऑफ नन्स थे जो रिलीजियस ऑर्डर के होते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था 1956 में पाकिस्तान में, और ये शुरू हुआ था मैकलॉयड रोड, ये जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं इसी इलाके में शुरू हुआ था। जी, चुंदरीगढ़ रोड जिसको पर ये आजकल कहा जाता है कि कोई यहाँ पर आते नहीं थे। अच्छा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई आते नहीं थे, मगर पेशेंट्स का ये था कि वो पूरे पाकिस्तान से आते थे। तो डॉक्टर रूथ फाउ ने ये सोचा कि अगर सिर्फ हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो हम इससे कभी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो वो फिर पूरे पाकिस्तान में प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन्होंने एक पूरा एक नेटवर्क जो लेप्रेसी प्रोग्राम का उसको इस्टेब्लिश किया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है इसके हवाले से भी कुछ थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि ये बीमारी कैसे हो जाती है और इसके पेशेंट्स को MALC की तरफ से क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं। जी शुक्रिया। असल में जज़ाम या जिसे लेप्रेसी कहते हैं ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जैसे कि जिसे जरासीम कहते हैं, और ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है। मतलब ये लग जाता है लोग एक से दूसरे को, लेकिन कहा यह जाता है और किताबों में ये मौजूद है कि 90 से 95% जो ह्यूमन बींग्स हैं या बनी नौ इंसान हैं उनके अंदर एक कुदरती मुदाफ़ियत मौजूद है इस मर्ज़ के मुकाबले अच्छा। के लिए। तो ये हर एक को नहीं होता, लेकिन ये कि अगर अगर किसी लंबे अरसे तक लोग आपस एक कांटेक्ट में रहें या करीब रहें एक ऐसे मरीज़ के साथ जो कि दवा ना ले रहा हो, तो फिर उसमें चांसेस होते हैं कि ये मर्ज़ एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस मर्ज़ की जो इब्तदाई अलामात हैं वो आमतौर पे जिस्म पे धब्बे होते हैं जो कि सुन्न होते हैं। ज़्यादातर हालात के अंदर उनमें सेंसेशन नहीं होती। इसके अलावा ये होता है कि हाथ और पैर की जो बड़ी नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं मेजर, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, और बहुत सी कुछ सूरतों में ये आँख को और नाक के जो कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको इन्वॉल्व कर लेता है। इस मर्ज़ का ये है कि ये बराह रास्त मौत का सबब नहीं बनता, लेकिन अगर इसको बर वक्त इलाज ना किया जाए और इसको डायग्नोसिस प्रॉपर ना हो तो ये एक ज़िंदगी भर की माजूरी और बदनुमाई छोड़ जाता है। और मेरे ख्याल में वही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आम तौर पे हम लफ्ज़ जज़ाम या जिसे एक और इसका एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड है कोड़, उसको जब भी हम जिक्र सुनते हैं तो लोगों को आमतौर पे उससे एक अपने आप को दूर करने का एक जहन में ख्याल आता है। तो वो चीज़ जो है ना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है आजकल भी। हालांकि अब पाकिस्तान में इस मर्ज़ के इस मरीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। अब साल भर में 300 से 400 मरीज़ मिलते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये कि क्योंकि ये मर्ज़ अब भी मौजूद है अच्छा। और इसकी इब्तदाई जो शनाख्त है या डायग्नोसिस है वो एक चैलेंज है, तो इसीलिए हम ये जो कोशिश की जाती है कि लोगों में इस बात की आगाही हो और वो इससे डरे नहीं, भागे नहीं, और इसका बर वक्त इलाज जो है वो इस मर्ज़ के ख़ात्मे की तरफ ले जाएगा, जो कि इस साल का WHO का जो एक थीम जो उन्होंने दिया है वो भी यही दिया है कि एंड लेप्रेसी एक्ट नाउ, कि अब वक्त है कि दुनिया भर से इस मर्ज़ को ख़त्म किया जाए। तो आप लोगों का इदारा जो है वो लोगों को फिर किस तरह से मदद फराहम करता है? किस तरह से लोग आप लोगों को अप्रोच करते हैं? क्या आप लोग शुरू से जो तशखीसी अमल होता है उसमें सारा साथ रहते हैं, टेस्ट्स भी कराते हैं और फिर आगे इलाज तक उस शख्स के साथ रहते हैं, और मतलब किस तरह से आप उनको फैसिलिटेट करते हैं? जी बिल्कुल। MALC जैसे अभी मिस्टर लोबो ने जिक्र किया कि 1956 में बना था, और उसके बाद फिर इसको शाखें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैली। इसके साथ ही यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें लेप्रेसी टेक्नीशियंस का एक अमला
ٹرین کیا گیا جو کہ پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں کام کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پہ آج کل جو زیادہ تر کیسز ہمیں ملتے ہیں وہ یا تو ڈرماٹولوجی یا جو اسکن کی کلینکس ہوتی ہیں ان سے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرانے مریض ہیں ان کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک سال بہ سال ان کو چیک کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اس مرض کو پھیلنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے اور اس کے علاوہ ہمارے کلینکس ہیں جہاں پہ ہم مریضوں کے لیے وہ کھلے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ مریض جو بھی اس طرح کا اپنے آپ کو جس کو شک ہو وہ وہاں آ سکتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بالکل مفت ہے. WHO کی طرف سے اس کے ایک بلسٹر پیکس ہوتے ہیں جو کہ 6 مہینے سے 12 مہینے کا علاج ہے. تو ہمارا جو MLC کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے اپنے کلینکس ہیں. اس کے علاوہ ایک 68 بیڈڈ ہاسپٹل ہے ہمارا کراچی میں جو کہ کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کرتا ہے. لیکن کمپلیکیشنز کا وقت تک پہنچنے سے پہلے یہ اس بات کو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے مریض جو ہیں وہ وقت پر کلینکس پہ آ جائیں یا ہم ان تک پہنچ جائیں اور ان کو ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو جائے. جو کہ ان کے جو 2 مین ٹائپس ہوتی ہیں لیپریسی کی ان میں ایک کا 6 مہینے کا علاج ہے اور ایک کا 12 مہینے کا علاج ہے. اس کے علاوہ جب ایک مریض کو علاج شروع کر دیا جاتا ہے تو ان کے گھر والوں کو بھی سال بہ سال دیکھا جاتا ہے اور عام طور پہ ہم انہیں 5 سال تک جو ہے نا ان کو ایک اپنی سرویلنس میں رکھتے ہیں کہ انہیں دیکھتے رہیں کہ وہ ان میں یہ مرض پھیل تو نہیں رہا. کیونکہ 2 ٹائپس کون سی ہیں لیپریسی کی, یہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ 2 ٹائپس کون سی ہیں لیپریسی کی؟ جی, ایک کہلاتی ہے لیپرومیٹس لیپریسی اور ایک کہلاتی ہے ٹیوبرکلوائڈ لیپریسی. جو اس کی لیپرومیٹس لیپریسی ہے وہ انفیکشس ٹائپ کہلاتی ہے. ان مریضوں کے اندر ایک سے دوسرے میں پھیلانے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایک سے دوسرے کو مرض کو پھیلا سکتے ہیں. آج کل جو مریض زیادہ مل رہے ہیں وہ اسی ٹائپ کے مل رہے ہیں. تو اسی لیے آج کل اس بات پہ بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے, زور دیا جا رہا ہے کہ مریض کو جو ہے وہ جلد اس کی تشخیص کی جا سکے تاکہ اور علاج شروع کیا جا سکے. کیونکہ اس کی جو دوائیں ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک دفعہ جب شروع کرتے ہیں تو ہم کہا جاتا ہے کہ ود ان اے ویک یعنی ایک ہفتے کے اندر ہی مریض جو ہے وہ نان انفیکشس ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اندر مرض کو پھیلانے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جی, تو اس لیے اس بات پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ مریض جلد سے جلد آ جائیں اور ان کا جلد سے جلد علاج شروع کیا. اور دونوں طرح کے جو مرض ہیں یہ قابل علاج ہیں؟ جی بالکل, یہ قابل علاج مرض ہے. اسی لیے اس بات پہ وہ کیا جاتا ہے کہ اس کا مرض کا علاج موجود ہے. لیکن جو اس کو اگر ڈیلے کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو معذوری ہوتی ہے یا جو بدنمائی ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اس کو مینیج کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ وہ عام طور پہ پھر زندگی بھر ساتھ رہتی ہے. جی مومن صاحب, یہ بتائیں کہ اب آپ کا ادارہ چلانے میں آپ کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ فائنینشیل ریکوائرمنٹس آپ کی کیسے پوری ہوتی ہیں؟ جی, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اس لیے کہ دیکھیں یہ ادارے کو ابھی آپ 56 سے آپ لگا دیں تو یہ تقریباً 70 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب اس میں جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت 90% ہمیں جرمن لیپریسی ریلیف ایسوسی ایشن سے ملتے تھے. ہمیں 90% جرمن لیپریسی ریلیف ایسوسی ایشن سے ملتے تھے. مگر اس وقت ہمارے لوکل جو ہیں وہ آگے آئے ہیں اور اس وقت ہماری فنڈنگ تقریباً 50-50 ہے. مگر سب سے بڑی جو ہمیں سپورٹ اس وقت مل رہی ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے مل رہی ہے. اور اس وقت لیپریسی کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ جو 300 to 400 کیسز مل رہے ہیں نئے کیسز, اس میں سے تقریباً 40% پروونس آف سندھ سے آ رہے ہیں, جس میں سے کراچی اور سندھ میں ادر پارٹس آف کراچی سندھ یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں مطلب زکوٰۃ سے بھی ملتے ہیں, کارپوریٹس بھی دے رہے ہیں. جی کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ڈونیشنز مل رہی ہیں یہ جنرل پبلک سے بھی ملتی ہے, ہمیں کارپوریٹس ہمارے یہاں کے لوکل کارپوریٹس ہیں وہ دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل ڈونرز بھی ہیں. ٹھیک, تو آپ کے ابھی کون سے ایسے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یا کوئی نئے پروجیکٹس ایسے آپ کے لیے آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں جس کے لیے آپ لوگوں کو ابھی فنڈنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس وقت لیپریسی کے حوالے سے میں کہوں تو لیپریسی جب ہم نے کنٹرول کیا تھا 1996 میں, ہمیں WHO نے ٹارگٹ دیا تھا ایئر 2000. تو پاکستان میں ہم نے WHO کے ٹارگٹ سے 4 سال پہلے کنٹرول کر دیا تھا. مگر جیسے جیسے ساتھ ساتھ کنٹرول ہوتے رہا, اس لیے کہ کنٹرول ایک ہی دم مطلب پورے پاکستان میں نہیں ہوا تھا, ڈفرینٹ پروونسز میں. تو ہم نے دوسرے ڈسپلنس کو ایڈ کرنے شروع کر دیے, جیسے ٹیوبرکلوسس, پریونشن آف بلائنڈنس, کمیونٹی بیسڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ, یہ معذوری پہ ہم کام کر رہے ہیں.
اور مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ. اب یہ سارے پروگرام تھا جس کمیونٹی میں ہم کام کرتے ہیں وہاں کی نیڈ تھی, اور لیپریسی کو سسٹین کرنے کے لیے, اس لیے کہ لیپریسی کے لیے فنڈنگ آ نہیں رہی تھی, تو ہمیں دوسرے سپورٹ جو ڈسپلنس تھیں ان کی ضرورت پڑی تھی. تو اس وقت ہمارے پروجیکٹس ہیں, سندھ گورنمنٹ ہمیں معذوری میں کافی سپورٹ کر رہے ہیں, مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ میں بھی, اور لیپریسی کے لیے. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان میں اگر لیپریسی کے اگر جو پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں, ہمارا جو بیس ہے ہیڈ کوارٹر, اگر سندھ گورنمنٹ کی ہمیں سپورٹ نہ ہو تو شاید ہمیں مشکلات ہوں. صحیح. تو لوگ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ لوگ ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, ہمارے فنڈ ریزنگ ڈپارٹمنٹ ہیں, اور اپیل ہم بیچتے رہتے ہیں, لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل, ہماری پاکستانی قوم مطلب ہمیں بڑی سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک جو اچھی چیز ہے کہ جب ڈاکٹر فاؤ کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس وقت ہمارے پاکستانی کمیونٹی نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ایک جرمن خاتون آ کے انہوں نے پاکستان میں اتنا بڑا کام شروع کیا, تو یہ کام ان کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے, اس کو چلنا چاہیے. تو ان کے مطلب ڈیتھ کے بعد یہ کام سپورٹرز آ رہے ہیں آگے. یہ سپورٹرز انشاءاللہ ہمیشہ آگے آتے رہیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ مرون فرانسس لوبو اور ڈاکٹر علی مرتضیٰ موجود تھے ماری ایڈیلیڈ لیپریسی سینٹر سے. اور پاکستانی قوم یہ بات دنیا کو بتاتی ہے, اور بار بار اس بات کا ادراک ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے یہاں پر چلنے والے اچھے پروجیکٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ بھی سپورٹ کیجئے ناظرین ان کو.